السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی کا پیٹ اب نمایاں ہو چکا تھا، لیکن میرے دل میں نفرت تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ایک اجنبی مرد کی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا۔ گھر آ کر میں نے اس پر بہت چیخا چلایا اور کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی گاڑی والے کا ہے۔ صدمے سے اس کی حالت بگڑ گئی اور ہمیں ہسپتال بھاگنا پڑا۔ وہاں وہی گاڑی والا شخص پریشانی میں کھڑا تھا۔ میں اس کا گریبان پکڑنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بولا، شک جب انسان کی رگوں میں اترتا ہے تو وہ خون کو پانی اور محبت کو زہر میں بدل دیتا ہے۔ میں منیب ہوں اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا ثانیہ کی محبت کے لیے کھیلا تھا۔ ہم نے اپنوں کو چھوڑا، شہر چھوڑا، نام و ناموس کی پرواہ کیے بغیر ایک ایسی دنیا بسائی جہاں صرف میں تھا اور وہ تھی۔ ہماری محبت ایک ایسی پناہ گاہ تھی جہاں مجھے لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی طوفان نہیں آ سکتا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ طوفان باہر سے نہیں بلکہ میرے اپنے اندر سے اٹھے گا اور سب کچھ بہا لے جائے گا۔ ثانیہ میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اب میری کل کائنات تھی۔ 3 سال پہلے جب ہم نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کورٹ میرج کی اور اپنا شہر چھوڑ کر یہاں کراچی کے اس گنجان آباد علاقے میں پناہ لی، تو ہمارے پاس سوائے ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ شروع کے دن بہت زیادہ کٹھن تھے، نہ سر پر چھت تھی، نہ جیب میں پیسے، مگر ثانیہ نے جس صبر اور وفاداری کے ساتھ میرا ساتھ دیا، اس نے مجھے اس کے قدموں میں بچھا دیا تھا۔ وہ ایک نازک سی لڑکی جو شاید کبھی دھوپ میں بھی نہیں نکلی تھی، میرے ساتھ اب ایک کمرے کے مکان میں ہی رہی، روکھی سوکھی کھائی مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ میری محنت رنگ لائی اور مجھے ایک اچھی پرائیویٹ فرم میں ملازمت مل گئی۔ حالات سدھرنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی خوشخبری سے نوازا۔ ثانیہ امید سے تھی۔ یہ خبر میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی نوید تھی۔ میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ثانیہ کے قدموں تلے اپنی آنکھیں بچھا دوں۔ اس کا پیٹ اب نمایاں ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، مگر پچھلے کچھ ہفتوں سے میں نے ثانیہ کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ اکثر کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں دیکھتا کہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، جیسے وہ روتی رہی ہو۔ میں پوچھتا تو وہ ہنس کر ٹال دیتی کہ حمل کی وجہ سے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں۔ میں بھی یہی سب سمجھ کر چپ ہو جاتا، لیکن پھر وہ منحوس دن چلا آیا جس نے میری سوچ کا زاویہ بدل دیا۔ میں ایک دن آفس سے جلدی گھر آ رہا تھا تاکہ ثانیہ کو سرپرائز دے سکوں اور اسے اس کی پسندیدہ آئس کریم کھلا سکوں۔ جب میں اپنی گلی کے موڑ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک پرانی سی پیلی ٹیکسی کھڑی ہے۔ ٹیکسی کا انجن سٹارٹ تھا اور اس کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عمر 30-35 سال کے لگ بھگ ہوگی، اور اس کے چہرے پر داڑھی بڑی ہوئی تھی اور حلیہ کچھ خستہ حال سا تھا۔ میں نے شاید اسے نظر انداز کر دیتا اگر میں اگلی سیٹ پر ثانیہ کو بیٹھے نہ دیکھتا ہو۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ ثانیہ اس حالت میں، اور وہ بھی فرنٹ سیٹ پر۔ میرا دل زوروں سے دھڑکا۔ میں چھپ کر دیکھا۔ ثانیہ اس ٹیکسی والے سے کچھ بات کر رہی تھی اور وہ شخص بہت دھیمے لہجے میں اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ ثانیہ رو رہی تھی اور وہ شخص بار بار ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ثانیہ تو گھر سے سودا سلف لینے بھی اکیلی نہیں جاتی تھی، اور اس اجنبی ٹیکسی والے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کچھ دیر کے بعد ثانیہ ٹیکسی سے اتری اور اس شخص نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کیا۔
ثانیہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور ادھر ادھر دیکھ کر تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ٹیکسی والا بھی وہاں سے چلا گیا، میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے دل و دماغ میں سوالات کا طوفان امڑ آیا۔ کون تھا وہ؟ ثانیہ اس کے سامنے کیوں رو رہی تھی؟ اور وہ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر کہاں لے کر گیا تھا؟ میرا شک اس لیے بھی گہرا ہوا کیونکہ ثانیہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا اس دنیا میں سوائے میرے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تو پھر یہ شخص کون تھا؟ میں گھر گیا مگر میں نے ثانیہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ خود مجھے بتاتی ہے یا نہیں، مگر شام گزر گئی، رات ہو گئی، اس نے ایک لفظ نہیں کہا کہ آج وہ باہر گئی تھی۔ اس کا یہ چھپنا میرے شک کو یقین میں بدلنے لگا۔ اگلی رات میں بستر پر لیٹا سونے کی اداکاری کر رہا تھا کہ ثانیہ اٹھی اور دبے پاؤں بالکنی میں چلی گئی۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آواز بہت دھیمی تھی مگر رات کے سناٹے میں مجھے کچھ الفاظ سنائی دیے۔ آپ فکر نہ کریں، منیب کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں کل پھر آؤں گی۔ یہ الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے تھے۔ منیب کو نہیں پتہ چلے گا، مجھ سے کیا چھپایا جا رہا تھا؟ میرا خون کھولنے لگا۔ کیا ثانیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ کیا اس کا ماضی اس کا پیچھا کر رہا ہے، یا پھر وہ میری غربت اور جد و جہد سے تنگ آ کر کسی اور کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے؟ لیکن وہ ٹیکسی والا تو مجھ سے بھی زیادہ غریب لگ رہا تھا۔ پھر ماجرا کیا ہے؟ یہ سوال مجھے اندر سے کھانے لگے۔ میں اپنے دفتر کے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ میرا دھیان ہر وقت گھر میں لگا رہتا۔ 3 دن کے بعد میں نے پھر وہی منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہی پیلی ٹیکسی گلی کے نکڑ پر رکی اور ثانیہ اس میں سے اتری۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ بھی تھا اور وہ ٹیکسی والا اسے کچھ دے رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ پیسوں کا لفافہ لگ رہا تھا۔ اب میرا دل و دماغ بالکل گھوم گیا۔ کیا ثانیہ اس سے پیسے لے رہی ہے؟ کیوں؟ کیا میں اس کی کوئی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، یا پھر یہ قیمت ہے کسی اور چیز کی؟ غیرت اور غصے نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں گھر پہنچا تو ثانیہ کچن میں تھی۔ میں نے معمول کے خلاف جا کر اس کا موبائل فون چیک کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے موبائل کا پاس ورڈ بدل دیا تھا اور یہ میرے لیے آخری تنکا تھا۔ اعتماد کی عمارت جو ہم نے 3 سالوں میں تعمیر کی تھی، وہ دھڑام سے گر گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ میں نے چھٹی لی اور سارا دن گلی کے باہر ایک کیفے میں بیٹھ کر اپنے ہی گھر کی جاسوسی کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت ثانیہ گھر سے نکلی۔ اس کا پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مین روڈ پر آئی۔ وہاں وہی ٹیکسی کھڑی تھی۔ وہ جا کر اس میں بیٹھ گئی اور گاڑی چل پڑی۔ میں نے فوراً سے ایک رکشہ روکا اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ ٹیکسی شہر کے ایک پرانے اور سستے علاقے میں جا کر رک گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا کلینک تھا۔ ثانیہ اور وہ ٹیکسی والا اندر چلے گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر سب تہس نہس کر دوں، مگر میں رکا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلے۔ وہ شخص ثانیہ کا ہاتھ تھامے اسے سہارا دے رہا تھا۔ یہ لمس غیر مرد کا لمس میری بیوی کے جسم پر۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھے اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے اور ثانیہ اترنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص ثانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ یہ پیار، یہ اپنائیت اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ثانیہ نے ٹیکسی کا دروازہ بند کیا اور مڑنے لگی، میں وہاں پہنچ گیا۔ میرا چہرہ غصے سے تمتما رہا۔ ثانیہ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ منیب، آپ یہاں؟ وہ ہکلائی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کا بازو زور سے پکڑا اور جھنجھوڑا۔ یہ کون ہے ثانیہ؟
تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میری آواز اتنی بلند تھی کہ گلی کے چند لوگ رک کر دیکھنے لگ گئے تھے۔ ٹیکسی والا جو گاڑی سٹارٹ کر کے جانے ہی والا تھا، میری آواز سن کر رک گیا اور تیزی سے گاڑی سے اترا۔ خبردار! جو اس پر ہاتھ اٹھایا وہ شخص گرجا۔ اس کی یہ ہمت کہ وہ مجھے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے روکے۔ میں نے ثانیہ کو چھوڑا اور اس شخص کی طرف لپکا۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ میں بولنے والے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس عورت سے؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ثانیہ چیخی، چلائی، نہیں منیب، چھوڑے انہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے تماشا نہ بنائیں۔ مگر میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے ثانیہ کی طرف مڑ کر وہ بات کہہ دی جو شاید کسی بھی عورت کے لیے موت سے بدتر ہوتی ہے۔ میں نے اس کے ابھرے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور نفرت سے کہا، غلط سمجھ رہا ہوں، سب کچھ تو صاف ہے۔ روز تم اس کی گاڑی میں گھومتی ہو، اس سے پیسے لیتی ہو، اس سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہو۔ باقی مجھے تو اب شک ہے کہ یہ جو گناہ تم اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہو، یہ میرا بھی نہیں ہے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے ثانیہ، یہ اسی ٹیکسی والے کا ہے، اس لیے تم مجھ سے چھپ کر اس سے ملتی ہو۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ ثانیہ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ اس نے اپنا پیٹ پکڑا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ منیب، آپ نے میری پاکیزگی پر۔ وہ بس اتنا کہہ سکی اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اچانک اس نے ایک دردناک چیخ ماری اور وہیں سڑک پر ڈھیر ہو گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ اس کے پیروں کے پاس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ خوف نے لے لی۔ ثانیہ، میں اس کی طرف بھاگا تھا مگر مجھ سے پہلے وہ ٹیکسی والا اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ثانیہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور پاگلوں کی طرح چیخا، ثانیہ آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں جو تڑپ تھی وہ کسی عاشق کی نہیں ہو سکتی تھی، وہ تڑپ کچھ اور ہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر، یا یوں کہیں کہ اس شخص نے اسے اٹھایا اور اپنی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ میں بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا دل و دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ٹیکسی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ شخص مسلسل رو رہا تھا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آئینے میں پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ہمت رکھو گڑیا، ہم ہسپتال پہنچنے والے ہیں۔ گڑیا، یہ لفظ میرے کانوں میں گونجا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسٹریچر منگوایا گیا اور ثانیہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً سے اسے گھیر لیا۔ میں باہر کوریڈور میں دیوار سے سر ٹیک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے کپڑوں پر ثانیہ کا خون لگا ہوا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اگر ثانیہ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ تبھی وہ ٹیکسی والا میرے قریب چلا آیا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں لال سرخ تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ میں نے سوچا اب مجھ سے یہ لڑے گا۔ میں بھی تیار تھا۔ میں نے مٹھی بھینچ لی۔ تم ہو وہ منحوس آدمی جس کی وجہ سے میری بیوی آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں نے دانت پیس کر کہا اور آگے بڑھ کر دوبارہ اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں اسے مارنا چاہتا تھا، ختم کر دینا چاہتا تھا۔ بولو، کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ کیوں برباد کیا ہوا ہے تم نے میرا گھر؟ میں چیخا۔ وہ شخص بالکل ساکت کھڑا رہا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مجھے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں اسے دھکا دینے ہی والا تھا کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے مت مارو منیب بھائی،
میں اس کا عاشق نہیں ہوں، میں اس کا وہ بد نصیب ہوں میں جسے تم اور وہ پچھلے 3 سالوں سے بھلا چکے ہیں۔ میں خرم ہوں، ثانیہ کا بڑا بھائی، وہ بھائی جسے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اب یہ ٹیکسی چلانی پڑ رہی ہے۔ خرم کے منہ سے نکلنے والے وہ الفاظ کہ میں اس کا عاشق نہیں، اس کا بھائی ہوں، وہ میرے لیے کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور وہ ہاتھ جو ابھی اسے مارنے کے لیے اٹھا تھا بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو میرے سینے پر سے لگ کر بچوں کی طرح بلک رہا تھا، رو رہا تھا۔ یہ وہی خرم تھا جس کے بارے میں ثانیہ اکثر شادی کے شروع کے دنوں میں ذکر کیا کرتی تھی، مگر پھر اس کا نام لینا تک چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے فراموش کر دیا ہے۔ لیکن آج وہ بھائی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو قرب تھا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں لوگوں کا ہجوم تھا، مگر میرے لیے وقت تھم چکا تھا۔ مجھے اپنی ہی کہی ہوئی بات، یہ بچہ میرا نہیں ہے، کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہی تھی۔ میں نے خرم کو خود سے الگ کیا اور اسے پاس پڑی بینچ پر بٹھا دیا۔ اس کے کندھے ابھی تک لرز رہے تھے۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، خرم بھائی، اگر آپ ثانیہ کے بھائی ہیں تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ثانیہ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ ٹیکسی، یہ حلیہ، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خرم نے اپنے میلے کف سے آنسو پہنچے اور ایک گہری آہ بھری جو اس کے سینے میں دبی سالوں کی گھٹن کا اظہار تھی۔ اس نے خلا میں گھورتے ہوئے اپنی داستان شروع کر دی جو میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی۔ وہ کہنے لگا، منیب بھائی، یہ کہانی صرف شک کی نہیں ہے، یہ اپنوں کے دیے ہوئے ان زخموں کی ہے جو کبھی نہیں بھرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین کے انتقال کے بعد ثانیہ میری واحد ذمہ داری تھی۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی اور میں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا پوسا تھا، مگر جب وہ جوان ہوئی تو گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے کمانے کے لیے بیرون ملک جانا پڑ گیا تھا۔ ہمارے سر پر کوئی بڑا نہیں تھا سوائے ہماری چچی کے۔ چچی جان جو بظاہر بہت نیک اور محبت کرنے والی خاتون بنتی تھی، انہوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ خرم بیٹا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، ثانیہ میری بیٹیوں جیسی ہے، میں اسے اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر رکھوں گی۔ میں نادان تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم لی اور اپنی معصوم بہن کو ان کے حوالے کر کے دبئی چلا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں بھیڑیے کی رکھوالی میں بکری چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ منیب بھائی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس عورت نے میری پھول جیسی بہن کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ مجھے تو یہ سب اب پڑوسیوں اور خود ثانیہ کی ڈائری سے پتہ چلا جو وہاں چھوڑ آئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں چچی نے ثانیہ کو گھر کی خادمہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ میری بہن جو صبح دیر تک سونے کی عادی تھی، اسے فجر کے وقت اٹھا دیا جاتا۔ سردیوں کی یخ بستہ صبح میں جب چچی اور ان کی بیٹی ماہم گرم بستروں میں مزے کی نیندیں سو رہی ہوتی، ثانیہ ٹھنڈے پانی سے سین دھو رہی ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سوج کر نیلی پڑ جاتی تھی، جلد پھٹ جاتی تھی جس سے خون رستا تھا، مگر اسے شکایت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ چچی کی اپنی بیٹی ماہم جو ثانیہ کی ہم عمر ہی تھی، وہ گھر میں کسی شہزادی کی طرح رہتی تھی۔ میں وہاں سے جو بھی پیسے بھیجتا، چچی کہتی کہ یہ ثانیہ کی فیس اور کپڑوں کے لیے ہیں، مگر حقیقت میں وہ سارا پیسہ ماہم کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا تھا۔ ماہم نت نئے برانڈڈ امپورٹڈ سوٹ پہنتی، مہنگے اسکولوں میں جاتی، اور میری بہن ثانیہ وہ ماہم کے اترے ہوئے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور تھی۔
کھانے کے وقت بھی امتیاز بڑھتا جاتا، چچی اور ماہم کے لیے تازہ اور عمدہ کھانا، اور جبکہ ثانیہ کو رات کی بچی ہوئی باسی روٹی اور پانی جیسی دال دی جاتی۔ کئی بار اسے بھوکا بھی سلا دیا گیا، صرف اسی بات پر کہ اس نے کپڑے استری کرتے وقت ذرا سی شکن چھوڑ ڈالی تھی۔ ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ جب ثانیہ بیمار پڑتی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے چچی اسے طعنے دیتی کہ تم کام چور ہو، بیماری کا بہانہ کر رہی ہو۔ اسے بخار کی حالت میں بھی کام کرنا پڑتا، اور دوسری طرف میں اتنا بے خبر تھا کہ جب فون کرتا تو چچی فون ماہم کو پکڑا دیتی اور ماہم ثانیہ بن کر مجھ سے بات کرتی اور کہتی کہ بھیا میں بہت خوش ہوں، سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے مکمل اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ ثانیہ نے کئی بار کوشش کرتی کہ وہ خط لکھ کر مجھے سچ بتا ڈالے، مگر چچی اس پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہوں نے ثانیہ کا موبائل فون بھی چھین کر ماہم کو دے دیا تھا تاکہ اس کا رابطہ دنیا سے کٹ جائے۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ ثانیہ اکثر چھت پر جا کر گھنٹوں آسمان کو دیکھتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ وہ شاید مجھے یاد کرتی تھی یا اپنے نصیب کو روتی تھی۔ چچی اسے ہر وقت یہ احساس دلاتی کہ تم ایک بوجھ ہو، تم یتیم ہو اور ہم تم پر احسان کر رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی تشدد جسمانی مار سے زیادہ خطرناک تھا، جس نے ثانیہ کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ڈری سہمی رہنے لگ گئی تھی۔ اس کی ہنسی جو کبھی گھر میں گونجتی تھی اب خوفناک خاموشی میں بدل چکی تھی، اور میں وہاں پردیس میں بیٹھا یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کا مستقبل بنا رہا ہوں۔ پردیس میں نے خون پسینہ ایک کر دیا، میں نے ڈبل شفٹوں میں کام کرتا رہا، سخت گرمی میں مزدوری کرتا اور اپنی کمائی کا ایک ایک روپیہ چچی کو بھیجتا کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو، ثانیہ اچھی طرح سے کھائے، پہنے اور اپنی پڑھائی مکمل کر لے۔ شروع کے 6 مہینے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا۔ میں جب بھی فون کرتا تو چچی کہتی ثانیہ بہت خوش ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ چچی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے ثانیہ سے کی جھوٹی شکایات لگانے لگ گئی تھی۔ کبھی کہتی کہ ثانیہ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کبھی کہتی کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی، اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے ثانیہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بتاتی کہ خرم، تمہاری بہن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، وہ چھت پر کھڑی ہو کر لڑکوں کو دیکھتی ہے، وہ محلے میں بدنام ہو رہی ہے۔ میں یہاں 7 سمندر پار بیٹھا تھا، مجھے اپنی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کی عادت نہیں تھی، مگر چچی نے مجھے جذباتی طور پر اتنا بلیک میل کر دیا تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ وہ کہتی کہ ہم نے تمہیں پالا ہے اور اب تمہاری بہن ہماری عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ میں غصے میں ثانیہ کو فون کرتا اور اسے ڈانٹتا، وہ بیچاری روتی رہتی، قسمیں کھاتی کہ بھیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چچی مجھ سے جھاڑو پوچھا کرواتی ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھلواتی ہے، اور خود اپنی بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھتی ہے، مگر میں اتنا بدبخت تھا کہ منیب بھائی میں نے اپنی ساری سگی بہن کے آنسوؤں پر یقین کرنے کی بجائے اس کی مکار عورت کی باتوں پر یقین کیا۔ میں ثانیہ کو کہتا کہ تم چچی کی ناشکری کر رہی ہو، وہ تمہاری ماں کی جگہ ہیں، ان کی بات سنا کرو۔ ثانیہ میری ڈانٹ سن کر خاموش ہو جاتی، اور پھر اس نے مجھے اپنی تکالیف بتانا چھوڑ دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا بھائی اب اس کا نہیں رہا بلکہ چچی کا ہو چکا ہے، اور 2 سال گزر گئے، میرے اور ثانیہ کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ پھر ایک دن چچی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ محلے میں ایک نیا لڑکا رہنے آیا ہے، منیب نام ہے اس کا، وہ کوئی آوارہ گرد ہے اور ثانیہ اس کے پیچھے پڑا ہے، وہ ثانیہ کو ورگلا رہا ہے۔ میں یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے ثانیہ سے بات تک نہیں کی، میں نے سیدھا چچی کو کہا کہ آپ ثانیہ پر سختی کرنے، اسے گھر سے باہر نکلنے نہ دیں۔ دراصل وہ لڑکا آپ تھے منیب بھائی، آپ ثانیہ کو پسند کرنے لگے تھے اور شرافت سے رشتہ بھی لے کر چلے گئے تھے۔
ثانیہ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ جب آپ کے گھر والے رشتہ لے کر گئے تو چچی نے آپ لوگوں کی تذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو ایک آوارہ اور نکما انسان بنا کر پیش کیا اور مجھے فون پر بتایا کہ وہ لوگ ہماری جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے چچی کو اختیار دے دیا کہ آپ فیصلہ کریں گی، جو بھی مجھے منظور ہوگا، اور اسی اختیار کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے ثانیہ کا سودا کر دیا۔ انہوں نے ثانیہ کا رشتہ محلے کے ایک ادھیڑ عمر عمران ان پڑھ دکاندار سے رشتہ طے کر دیا، جو پہلے سے شادی شدہ تھا مگر چچی کو بھاری رقم دے رہا تھا۔ ثانیہ نے مجھے فون کیا، وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس نے کہا، بھیا مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے بیچ رہے ہیں۔ میں منیب سے محبت کرتی ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اسے اچھی نوکری بھی مل گئی ہے، خدارا میری زندگی برباد مت کرو۔ لیکن میری عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ محبت کا بھوت سر سے اتار دو، چچی جان جو کر رہی ہیں تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہیں، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو میرے لیے مر جانا۔ یہ میرے وہ آخری الفاظ تھے جو میں نے ثانیہ سے کہے تھے۔ اس رات ثانیہ کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بھائی اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور نہ ہی اسے بچا پائے گا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ چچی نے اسے کمرے میں بند کر رکھا تھا، لیکن ثانیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جہنم میں جلنے کی بجائے اپنی زندگی خود بچائے گی۔ اس رات اس نے اپنی جمع پونجی، جو کچھ سکے اور نوٹ تھے، اکٹھے کر لیے اور پچھلی دیوار پھلانگی اور آپ کے پاس آ گئی۔ آپ لوگ اسی رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگلے دن جب چچی نے مجھے بتایا کہ ثانیہ بھاگ گئی ہے تو مجھے لگا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ میں نے وہیں دبئی میں بیٹھے بیٹھے ثانیہ کو بد دعائیں دی۔ میں نے قسم کھائی کہ اب میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ سال گزرتے گئے، میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پھر 6 ماہ پہلے میرا ویزا ختم ہو گیا اور مجھے مجبوراً پاکستان واپس آنا پڑا۔ میں جب گھر اپنے پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ میرا بھیجا ہوا پیسہ جو میں نے ثانیہ کے جہیز اور گھر کی تعمیر کے لیے بھیجتا رہا تھا، اس نے چچی نے اپنا گھر محل جیسا بنا لیا، اور ان کی اپنی بیٹی مہم جو ثانیہ کی ہم عمر تھی، وہ مہنگے کپڑے پہنے گاڑیوں میں گھومتی تھی۔ میں نے چچی سے ثانیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے منہ بنا کر کہا کہ وہ کل موہی تو مر گئی، ہمارے لیے ہمیں کیا پتہ وہ کہاں کہاں ذلیل ہو رہی ہوں گی۔ لیکن اسی شام جب میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں پرانے پڑوسیوں نے مجھے گھیر لیا۔ انہوں نے مجھے جو حقیقت بتائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ خرم، تم کس غلط فہمی میں رہے۔ تمہاری چچی تو ثانیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تھی، اسے بھوکا رکھتی تھی، اسے مارتی تھی، اور وہ جو منیب لڑکا تھا وہ تو بہت شریف تھا اور وہ رشتہ لے کر آیا تھا، مگر تمہاری چچی نے اسے دھتکار دیا کیونکہ وہ ثانیہ کی شادی اس بوڑھے دکاندار سے کر کے پیسے بٹورنا چاہتی تھی۔ پڑوسیوں نے مجھے بتایا کہ ثانیہ اکثر چھت پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی اور تمہاری راہ تکتی تھی، مگر تم نے اسے کبھی نہیں پوچھا۔ یہ سن کر میرے اندر کا بھائی جاگ اٹھا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں گھر گیا اور چچی کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا، میرا پیسہ کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے؟ چچی نے تو پہلے انکار کیا، مگر جب میں نے پولیس کی دھمکی دی تو سچ اگلنے لگی۔ انہوں نے مانا کہ انہوں نے میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کی اور جائیداد بنائی اور ثانیہ کو گھر سے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسی وقت ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، ان سے اپنا حصہ مانگا، مگر انہوں نے سب کچھ اپنے نام کروا رکھا تھا۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میرے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی میں نے وہ ایک پرانی ٹیکسی خریدنے میں لگا دی
اور قسم کھائی کہ جب تک اپنی بہن کو ڈھونڈ نہ لوں گا اور اس سے معافی نہیں مانگ لوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ہے، چین بھی نہیں آئے گا۔ میں پچھلے 6 مہینوں سے اس شہر کی خاک چھان رہا ہوں۔ میں ہر سواری کو غور سے دیکھتا ہوں، ہر ہسپتال، ہر بازار میں اپنی بہن کا چہرہ تلاش کرتا۔ میں جانتا تھا کہ آپ لوگ اسی شہر میں کہیں ہیں، کیونکہ پڑوسیوں نے بتایا تھا کہ آپ کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی، فقیروں جیسی بھی ہو گئی۔ میں نے ٹیکسی میں ہی سوتا، وہیں کھاتا پیتا، بس ایک جنون تھا کہ ثانیہ مل جائے، اور پھر خدا نے میری سن لی۔ 3 ہفتے پہلے میں ایک ٹیکسی لے کر اپنی گزر رہا تھا۔ میں نے سڑک کنارے ایک حاملہ خاتون کو بھاری تھیلا اٹھائے پیدل چلتے دیکھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ چال ڈھال، وہ قد کاٹ، وہ ثانیہ ہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ ثانیہ نے مجھے دیکھا تو ڈر گئی۔ اسے لگا کہ میں اسے مارنے یا زبردستی لے جانے آیا ہوں۔ وہ الٹے قدموں بھاگنے لگی، مگر میں وہیں سڑک پر اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں بچوں کی طرح رویا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ گڑیا مجھے معاف کر دو، میں بہت برا بھائی ہوں، میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی۔ ثانیہ کا دل تو ویسے بھی موم تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں سڑک پر کھڑے ہو کر روتے رہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ منیب بہت اچھا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، مگر ہمارے حالات تنگ ہیں۔ منیب کو ابھی تک نہیں پتہ کہ میں تمہیں مل گئی ہوں۔ میں نے ثانیہ سے کہا چلو میں منیب سے ملتا ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں، مگر ثانیہ نے مجھے روک دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں بھیا، منیب ابھی بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میرے گھر والے ہمارے دشمن ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ آ گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے یا شاید غصہ کریں گے۔ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ثانیہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس بات کے لیے تیار کر لے، اور دوسرا وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو ہماری غربت کا پتہ چلے۔ وہ آپ کے سامنے آپ کا بھرم رکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے چھپ کر ملتی تھی۔ وہ جو لفافہ آپ نے دیکھا تھا، اس میں پیسے نہیں تھے منیب بھائی، وہ ثانیہ کے بچپن کی کچھ تصاویر اور میری والدہ کے زیورات میں سے بچی ہوئی ایک انگوٹھی تھی جو میں چچی سے چھین کر لایا تھا۔ میں وہ اسے دینے آیا تھا کہ شاید اس مشکل وقت میں وہ تمہارے کام آ جائے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کو اپنی بیماری یا تکلیفیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آپ کے پیسے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میرے ساتھ سرکاری ہسپتال جاتی تھی۔ اور آج جب آپ نے اس پر وہ گھٹیا الزام لگایا تو اس کا دل پھٹ گیا۔ منیب بھائی، وہ عورت جو دنیا سے لڑ کر آپ کے ساتھ آئی ہے، جس نے اپنے سگے بھائی کو آپ کی خاطر رد کر دیا، آپ نے اس کے کردار پر ایک لمحے میں کالک مل دی۔ وہ تو مجھ سے یہی کہتی تھی کہ منیب میرا مان ہے، اور آپ نے اس کا مان توڑ دیا۔ خرم خاموش ہو گیا، اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ میں وہیں بینچ پر بت بنا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اندر ندامت کا ایسا طوفان تھا کہ مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کتنا بڑا مجرم تھا۔ میں نے اپنی وفاشار بیوی کی قربانیوں کو اپنی شک کی نظروں کر دیا تھا۔ وہ میری عزت کی خاطر، میرے سکون کی خاطر اپنے بھائی سے چھپ کر مل رہی تھی، تاکہ وہ مجھے پریشان نہ ہونا پڑے۔ اور میں نے اسے سمجھا، کیا سمجھا تھا؟ میں نے سوچا وہ بے وفا ہے، میں نے سوچا کہ وہ بکاؤ ہے۔ میرے الفاظ یہ بچہ میرا نہیں ہے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے خرم کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ مجھے معاف کر دو خرم بھائی، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے مار لو، جو سزا دینی ہے دے دو، مگر ثانیہ کو بچا دو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا
تو میں مر جاؤں گا۔ خرم نے مجھے گلے سے لگایا۔ ہم دونوں مرد ہسپتال کے اس سرد کوریڈور میں ایک دوسرے کے سہارے کھڑے رو رہے تھے، ایک شک کا مارا ہوا شوہر اور دوسرا پچھتاوے کا مارا ہوا بھائی۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر نکلی۔ ہم دونوں اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون، سنجیدگی تھی، مگر پھر اس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ، نکل گیا۔ اور میری بیوی ثانیہ کیسی ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، حالت بہت نازک تھی، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا اور ذہنی صدمے کی وجہ سے پیچیدگیاں ہو گئیں، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اسے وقت پر ہسپتال لے آئے ہیں، مگر مریضہ ابھی بہت کمزور ہے، اسے کسی قسم کا ذہنی دباؤ مت دیجیے گا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہو۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے خرم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی شکر کے آنسو تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں ثانیہ کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ ثانیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید تھا اور ہاتھوں میں ڈرپس لگی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ایک چھوٹے سے جھولے میں ہمارا بیٹا سو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے ثانیہ کے پاس چلا گیا۔ مجھے اس سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ثانیہ نے آہٹ پا کر آنکھیں کھولی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا گیا، وہی خوف اور دکھ جو میرے آخری جملے نے اسے دیا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل پر اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ ثانیہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، میں نے تم پر شک کیا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ ثانیہ نے کمزور آواز میں کہا، منیب، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کا یہ سوال میرے منہ پر ایک تمانچہ تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی ہے ثانیہ۔ میں پاگل تھا، میں باتوں میں بہک گیا۔ خرم بھائی نے مجھے سب بتا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا دل توڑا ہے، مگر مجھے ایک موقع دے دو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا۔ ثانیہ نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں خرم کھڑا ہوا تھا۔ خرم آگے بڑھا اور ثانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گڑیا، اب سب ٹھیک ہے، منیب کو سب پتہ چل گیا ہے، اب تمہیں کوئی دیکھنے بھی آئے گا، چینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے میرا ہاتھ دبایا اور پھر خرم کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہم تینوں کا ہاتھ ایک ساتھ جڑا تھا۔ یہ ایک مکمل خاندان کی تصویر تھی جو ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا تھا۔ اس دن میں نے سیکھا کہ شک وہ دیمک ہے جو مضبوط سے مضبوط رشتے کو بھی چاٹ لیتی ہے، لیکن محبت اور سچائی وہ دوا ہے جو ہر زخم بھر سکتی ہے۔ ہم ثانیہ اور بچے کو لے کر گھر چلے آئے، لیکن اس بار ہم اکیلے نہیں تھے، خرم بھائی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے خرم بھائی کو کہیں بھی جانے نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بہت دھکے کھا لیے ہیں، اب آپ کا گھر یہی ہے، آپ ہمارے سر کا سایہ ہیں۔ خرم بھائی نے اپنی ٹیکسی بیچ دی اور میرے ساتھ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا۔ آج ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہے۔ ہمارا بیٹن احسن اب 2 سال کا ہو چکا ہے۔ وہ جتنا مجھ سے مانوس ہے اس سے زیادہ اپنے ماموں خرم سے پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اس دن خرم بھائی نہ ہوتے، اگر وہ مجھے نہ روکتے اور مجھے حقیقت نہ بتاتے تو میں کہاں جاتی؟ میں تو اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا چکا تھا۔ ثانیہ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے، مگر کبھی کبھی جب وہ خاموش بیٹھی ہوتی ہے تو مجھے اس کی آنکھوں میں اس دن کا دکھ نظر آتا ہے، اور میں تب دل ہی دل میں عہد کر لیتا ہوں کہ اب مرتے دم تک اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا،
اور اپنے شریک حیات پر اعتماد کرنا ہی زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ رشتوں کو شک کی نظروں سے نہیں، یقین کی نظروں سے دیکھنا چاہیے، آنکھ سے دیکھنا چاہیے، ورنہ انسان کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔